آج کی گفتگو کچھ ایسے سوالات سے شروع کرتے ہیں جو پہلی نظر میں شاید کچھ عجیب لگیں۔ ذرا سوچئے، 500 ملین یورپی باشندے، خود اتنی بڑی آبادی، وہ 140 ملین روسیوں کے ممکنہ خطرے کے خلاف 300 ملین امریکوں سے تحفظ کیوں مانگیں گے؟ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات جو ہمارے آج کے ماخذ میں اٹھائی گئی ہے وہ یہ کہ دنیا بھر میں پھیلے تقریباً 2 ارب مسلمان صرف 7 ملین یہودیوں سے اپنی حفاظت کے لیے باقی دنیا کی طرف کیوں دیکھیں؟ یہ اعداد و شمار کا ایک عجیب تضاد نہیں لگتا؟ جی بالکل، اور یہی وہ نکتہ ہے جسے آج ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں، ہمارے ہاتھ میں جو تجزیہ ہے وہ اسے اعداد کا فریب کہتا ہے، یعنی یہ غلط فہمی کہ کسی قوم یا گروہ کی تعداد ہی اس کی اصل طاقت ہوتی ہے۔ تو آج ہم اسی پر ایک آپ کہہ لیں تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ ٹھیک۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس ماخذ کی روشنی میں جس کا عنوان ہے اعداد کا فریب، پاکستان کی حقیقی طاقت، کہ قومی طاقت صرف آبادی کے حجم پر کیوں منحصر نہیں ہوتی اور اصل طاقت وہ کن عوامل سے مل کر بنتی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ اس فریب سے نکلا جائے، طاقت کی حقیقت کو سمجھا جائے۔ بالکل، دیکھیں یہ خیال تو بہت عام ہے کہ بھائی زیادہ لوگ مطلب زیادہ طاقت، جیسے کسی فوج میں زیادہ سپاہی ہوں تو وہ جیت جائے گی، یا جس ملک کی آبادی زیادہ وہ زیادہ با اثر ہوگا۔ لیکن یہ جو زیر بحث ماخذ ہے یہ اسی سادہ سی سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ تاریخ اور زمینی حقائق بھی اس مفروضے کی تائید نہیں کرتے۔ قومی طاقت کا معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے، یہ صرف گنتی کا کھیل ہرگز نہیں۔ صحیح۔ اس میں کئی اور کافی پیچیدہ عوامل شامل ہیں۔ تو آئیے اس فریب کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ پہلا اور بنیادی نقطہ جو ماخذ پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی تعلقات اور سلامتی یہ کوئی سادہ جمع تفریق کا حساب نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جس طرف زیادہ لوگ ہو پلڑا اسی طرف جھک جائے گا۔ جی نہیں۔ ماخذ واضح کرتا ہے اور تاریخ بھی گواہ ہے کہ کئی دوسرے عوامل ہیں جو محض تعداد پر حاوی آ سکتے ہیں۔ ان میں خاص طور پر جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے ایک اچھا نظام، یعنی مؤثر گورننس، ادارے، بہتر قیادت جو سمت اور حوصلہ دے، مضبوط نظریہ جو قوم کو متحد رکھے، مقصد دے، پھر اعلیٰ تربیت یعنی افراد کی صلاحیت کو نکھارنا، جدید ٹیکنالوجی جو عددی کمی کو پورا کر سکے، اور مؤثر اتحاد یعنی دوسروں کے ساتھ مل کر طاقت بڑھانا۔ بالکل، یہ وہ چیزیں ہیں جو اکثر اوقات عددی برتری کو آپ کہہ لیں بے معنی بنا دیتی ہیں۔ اور اس نقطے کو سمجھنے کے لیے مسلم دنیا کی مثال جس کا ماخذ میں ذکر ہے وہ بہت اہم لگتی ہے۔ جی بہت اہم۔ 2 ارب سے زیادہ آبادی، دنیا کے اہم ترین خطوں میں موجودگی، قدرتی وسائل کی بھرمار، کاغذ پر تو یہ بے پناہ طاقت نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اکثر یہ ممالک یا یہ مجموعی بلاک عالمی سطح پر اتنا بااثر نظر نہیں آتا جتنا ان اعداد و شمار سے توقع کی جا سکتی ہے۔ تو ماخذ اس کی وجہ کیا بتاتا ہے؟ ماخذ اس کی وجہ ایک بڑے کلیدی جملے میں بیان کرتا ہے۔ بکھری ہوئی صلاحیت دراصل لا حاصل صلاحیت ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس بہت سارے وسائل ہیں، لوگ ہیں، امکانات ہیں، جی، لیکن وہ منتشر ہیں، ان میں کوئی ربط نہیں، کوئی ہم آہنگی نہیں، تو وہ ایک بڑی طاقت میں تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اچھا، وہ محض خام مال کی طرح ہیں جو استعمال نہیں ہو رہا۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ بکھری ہوئی صلاحیت، لا حاصل صلاحیت۔ تو پھر اس بکھری ہوئی صلاحیت کو اکٹھا کیسے کیا جائے؟ ماخذ اس کا کیا جواب دیتا ہے؟ ماخذ یہاں اداروں کے کردار پر بہت زور دیتا ہے۔ اچھا، اس کا ایک اور اہم جملہ ہے، اعداد بکھیرتے ہیں، ادارے اکٹھا کرتے ہیں۔ اعداد بکھیرتے ہیں۔ جی، یعنی محض زیادہ تعداد ہونا انتشار کا باعث بھی بن سکتا ہے اگر اسے منظم کرنے والے ڈھانچے وہ سٹرکچرز موجود نہ ہوں۔ ادارے چاہے وہ سیاسی ہوں، معاشی ہوں، سماجی ہوں یا عسکری، وہ میکانزم فراہم کرتے ہیں جو ان بکھرے ہوئے افراد اور وسائل کو ایک سمت میں لگاتے ہیں۔ صحیح۔ ان کی توانائی کو مجتمع کرتے ہیں اور اسے ایک قابل استعمال قوت میں بدلتے ہیں۔ مضبوط اور فعال ادارے ہی ہیں جو آبادی کی کثرت کو حقیقی قومی طاقت میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کے بغیر تعداد محض ایک ہندسہ ہے۔ ٹھیک، تو پہلا سبق یہ ہوا کہ تعداد بذات خود کافی نہیں، اسے منظم کرنے والے ادارے چاہیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔
ماخذ یہ بھی کہتا ہے کہ انسان محض گنتی کی اکائیاں نہیں ہیں، یعنی معاملہ صرف تعداد کو منظم کرنے کا ہی نہیں بلکہ اس تعداد کے معیار کا بھی ہے۔ کیا اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے؟ بالکل، یہ دوسرا بڑا نقطہ ہے۔ ماخذ واضح کرتا ہے کہ قومی طاقت کے جائزے میں صرف کتنے لوگ ہیں یہ دیکھنا کافی نہیں، بلکہ یہ دیکھنا زیادہ اہم ہے کہ کیسے لوگ ہیں اور ان کی صلاحیتیں کیسی ہیں۔ ماخذ ان معیاری عوامل کی ایک فہرست پیش کرتا ہے جو تعداد سے زیادہ فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان میں شامل ہیں: پہلا تو قیادت کا معیار، کیا لیڈرشپ ویژنری ہے، قابل ہے، متحد کرنے والی ہے؟ ٹھیک۔ پھر ڈاکٹرائن یا حکمت عملی کی پختگی، یعنی جنگ لڑنے یا قومی مقاصد حاصل کرنے کا کوئی واضح، مؤثر اور جدید منصوبہ ہے، بنیادی اصول اور طریقہ کار موجود ہے؟ جی۔ تربیت کا معیار، کیا افرادی قوت خاص طور پر فوج اور دوسرے اہم شعبوں میں اپنے کام میں ماہر ہے، جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے؟ یہ بھی اہم ہے۔ ٹیکنالوجی کی برتری، کیا ملک اہم شعبوں میں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے آگے ہے یا کم از کم مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ ظاہر ہے۔ انٹیلیجنس کی صلاحیت، یعنی بروقت اور درست معلومات حاصل کرنا، اس کا تجزیہ کرنا، یہ اہلیت ہے؟ جی بالکل۔ لاجسٹکس، یعنی رسد و رسائل کا نظام، کیا وسائل اور سامان کو ضرورت کے وقت ضرورت کی جگہ پر مؤثر طریقے سے پہنچایا جا سکتا ہے؟ یہ جنگ اور امن دونوں میں ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اور آخر میں، جسے ماخوذ روحانی قوت یا نظریاتی پختگی کہتا ہے، کیا قوم اور اس کے اداروں میں کوئی مشترکہ مقصد، یقین اور حوصلہ پایا جاتا ہے جو انہیں مشکل وقت میں ثابت قدم رکھ سکے؟ یہ تو بہت جامع فہرست ہے ان معیاری عوامل کی۔ ماخذ ان کی اہمیت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا یہ واقعی تعداد پر غالب آ سکتے ہیں؟ جی ہاں، ماخذ کا بنیادی موقف ہی یہی ہے۔ وہ چند کلیدی نکات بیان کرتا ہے۔ پہلا، معیار جب متحد اور منظم ہو تو مقدار کو شکست دے سکتا ہے، یعنی ایک چھوٹی لیکن بہترین تربیت یافتہ، اعلیٰ قیادت اور ٹیکنالوجی سے لیس فوج ایک بڑی مگر غیر منظم اور پرانی ٹیکنالوجی والی فوج پر بھاری پڑ سکتی ہے۔ اچھا۔ دوسرا، کمانڈ کا اتحاد، یعنی ایک واضح اور مؤثر مرکزی قیادت ہی اس معیار کو حقیقی طاقت میں بدل سکتی ہے۔ اگر بہترین صلاحیتیں بھی بکھری ہوئی کمانڈ کے تحت ہوں تو وہ مؤثر نہیں رہتیں۔ صحیح۔ تیسرا، روحانی مقصد یا ایک مضبوط نظریہ۔ یہ فوجیوں اور قوم کو وہ ہمت، وہ استقامت اور جواز فراہم کرتا ہے جس سے وہ ناممکن نظر آنے والے حالات کا بھی مقابلہ کر جاتے ہیں۔ یہ وہ غیر مادی عنصر ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یہ جنگوں اور قوموں کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اگر ہم ان معیاری عوامل اور تنظیم کی کمی والے نقطے کو دوبارہ مسلم دنیا کی مثال پر لاگو کریں تو ماخذ کا تصویر پیش کرتا ہے۔ کیا وہاں وسائل کے ساتھ ساتھ معیار کی بھی کمی ہے؟ نہیں، ماخذ کے مطابق مسئلہ بنیادی طور پر معیار کی کمی کا نہیں بلکہ انضمام اور تنظیم کی کمی کا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسلم دنیا کے پاس وسائل ہیں، تیل، معدنیات وغیرہ، بہترین جغرافیہ ہے، اہم تجارتی راستوں پر واقع، بڑی مارکیٹس ہیں، 2 ارب صارفین اور بہت بڑی آبادی ہے۔ یہ سب خام مال یا کوالٹی کے اجزاء موجود ہیں۔ تو پھر کمی کس چیز کی ہے؟ کمی ماخذ کے مطابق انضمام اور آرکیٹیکچر کی ہے، یعنی ان تمام عناصر کو جوڑ کر ایک مؤثر، مربوط اور فعال نظام بنانے والے ڈھانچے کی کمی۔ وہ ادارہ جاتی اور تصویراتی معماری، وہ آرکیٹیکچر موجود نہیں جو ان بکھری ہوئی صلاحیتوں اور معیاری عناصر کو اکٹھا کر کے ایک اجتماعی طاقت بنا سکے۔ وسائل اور صلاحیتیں تو ہیں، لیکن انہیں یکجا کر کے استعمال کرنے کا نظام اور شاید وہ ارادہ، وہ کمزور نظر آتا ہے۔ یہ تو ہوئی عمومی بات اور مسلم دنیا کا حوالہ۔ اب آتے ہیں اس ماخذ کے ایک اہم حصے کی طرف جو پاکستان پر مرکوز ہے۔ ماخذ پاکستان کو کس نظر سے دیکھتا ہے اس عادات کے فریب کے تناظر میں؟ ماخذ پاکستان کو ایک ایسی دلچسپ مثال کے طور پر پیش کرتا ہے جس نے اس کے تجزیے کے مطابق اپنے سے کہیں بڑے اور زیادہ وسائل رکھنے والے پڑوسی یعنی بھارت کے مقابلے میں محض تعداد پر انحصار کرنے کے بجائے معیار اور حکمت عملی کے ذریعے ایک طرح کی برابری حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا۔ ماخذ اس حکمت عملی کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال کرتا ہے، غیر متوازن برابری یا asymmetric equalization۔
اس کا مطلب ہے کہ آپ تعداد میں برابری حاصل نہیں کرتے، بلکہ کچھ ایسے طریقے یا ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں جس سے مخالف کی عددی برتری کا اثر کم ہو جائے یا توازن آپ کی طرف جھک جائے۔ یہ ایک طرح سے طاقت کے کھیل کے اصول بدلنے کی کوشش ہے۔ غیر متوازن برابری، یہ ایک دلچسپ تصور ہے۔ ماخذ اس کی کیا ٹھوس مثالیں دیتا ہے پاکستان کے حوالے سے؟ جی، ماخذ کئی مثالیں دیتا ہے جو اس تصور کو واضح کرتی ہیں۔ پہلی مثال 1965 کی جنگ میں چونڈا کا محاذ ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ تاریخ کی بڑی ٹینک لڑائیوں میں سے ایک تھی۔ یہاں پاکستانی فوج عددی اور شاید ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی بھارتی ٹینکوں کے مقابلے میں کم تھی، لیکن بہتر دفاعی پوزیشننگ، یونٹ کی سطح پر بہتر ہم آہنگی، مؤثر قیادت اور بلند حوصلے نے نہ صرف بھارتی پیش قدمی کو روکا بلکہ انہیں بھاری نقصان پہنچایا۔ یہ کلاسیکی مثال ہے کہ کس طرح حکمت عملی، تربیت اور جذبہ عددی کمی پر حاوی آ سکتا ہے۔ اور دوسری مثال؟ یقیناً ایٹمی صلاحیت کی ہوگی۔ بالکل، دوسری مثال ایٹمی توازن کا قیام ہے۔ ماخذ نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان نے شدید بین الاقوامی دباؤ، پابندیوں اور وسائل کی کمی کے باوجود ایٹمی صلاحیت حاصل کی۔ یہ قدم بنیادی طور پر بھارت کی بہت بڑی روایتی فوجی برتری، جسے کنونشنل سپیریورٹی کہتے ہیں، اس کے جواب میں اٹھایا گیا تھا۔ ایٹمی صلاحیت نے ایک بہت بڑے عدم توازن کو ایک خاص سطح پر، یعنی اسٹریٹجک سطح پر توازن میں بدل دیا۔ صحیح۔ ایک غیر متوازن برابری کی ایک واضح مثال ہے۔ آپ روایتی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ نے کھیل کا میدان ہی بدل دیا، یا کم از کم اس میں ایک نیا فیصلہ کن عنصر شامل کر دیا۔ ایک نیا عنصر شامل کر دیا، بالکل۔ اور تیسری مثال کیا ہے؟ کیا وہ موجودہ دور سے متعلق ہے؟ جی ہاں، تیسری مثال جدید کثیر جہاتی تیاری، ماڈرن ملٹی ڈومین پریپیئرڈنس ہے۔ آج جنگ صرف زمین، سمندر اور ہوا تک محدود نہیں رہی۔ ماخذ اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان نے نسبتاً کم وسائل کے باوجود کچھ ایسے شعبوں میں صلاحیتیں پیدا کی ہیں جو جنگ کے مستقبل کے لیے اہم ہیں اور جو عددی برتری کو چیلنج کر سکتی ہیں۔ مثلاً ان میں شامل ہیں الیکٹرانک وارفیئر EW، یعنی دشمن کے ریڈار، کمیونیکیشن، ان نظاموں میں خلل ڈالنا یا انہیں ناکارہ بنانا۔ ٹھیک۔ سائبر سپیس، ڈیجیٹل میدان میں دفاع اور حملے کی صلاحیت۔ پریسیژن سٹرائک، یعنی ٹھیک نشانے پر لگنے والے میزائل اور ہتھیار جو کم تعداد میں بھی زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں، حملوں کو ناکام بنا سکے۔ ماخذ کے مطابق یہ وہ غیر متوازن ہتھیار یا صلاحیتیں ہیں جو ایک بڑی روایتی فوج کے لیے جنگ لڑنا بہت زیادہ مہنگا، پیچیدہ اور خطرناک بنا دیتی ہیں۔ یعنی یہ تعداد کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس کی افادیت کو کم کرنے کی کوشش ہے۔ بالکل۔ تو یہ غیر متوازن برابری کا تصور دراصل مخالف کی طاقت کو بے اثر کرنے یا اس کی قیمت بڑھانے کا نام ہے، بجائے اس کے کہ تعداد میں اس کا مقابلہ کیا جائے۔ صحیح سمجھا۔ بالکل درست۔ جیسا کہ ماخذ کے اس حصے کا اختتامی جملہ بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، آپ تعداد نہیں، برتری کے انداز بدلتے ہیں۔ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ تعداد میں مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ جنگ لڑنے کا طریقہ، ٹیکنالوجی کا استعمال یا تصویراتی چال ایسی چلتے ہیں کہ مخالف کی عددی برتری اتنی فیصلہ کن نہ رہے۔ آپ طاقت کے توازن کو نئی زاویوں سے دیکھتے اور بدلتے ہیں۔ ماخذ کا تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی تاریخ میں اپنی محدودیتوں کے اندر رہتے ہوئے اسی اصول پر عمل پیرا رہا ہے۔ معیار، حکمت عملی، ٹیکنالوجی اور بعض اوقات نظریاتی پختگی کے ذریعے ایک بڑے چیلنج کا مقابلہ کرنا۔ یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے جس میں کامیابی اور ناکامی دونوں حصے میں آتی ہیں، لیکن بنیادی حکمت عملی یہی نظر آتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو لگتا ہے کہ قومی طاقت کا راز محض گنتی میں نہیں چھپا۔ جیسا کہ ہم نے ماخذ کے تجزیے اور مختلف مثالوں، خاص طور پر پاکستان کی مثال سے سمجھا، اصل طاقت کا سرچشمہ معیار، تنظیم، نظریہ، قیادت اور حالات کے مطابق ڈھل جانے والی درست حکمت عملی ہے۔ صرف آبادی یا وسائل کی تعداد پر بھروسہ کرنا، جیسا کہ ماخذ نے کہا، اعداد کا فریب ہے، اور یہ فریب قوموں کو غلط اندازوں، خوش فہمیوں اور بالآخر کمزوریوں کی طرف لے جا سکتا ہے۔ جی بالکل۔ طاقت تعداد میں نہیں، بلکہ اس تعداد کو منظم کرنے، اسے معیاری بنانے اور ایک واضح مقصد کے تحت متحد کرنے میں پوشیدہ ہے۔ تو آخر میں آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا۔
اور یہیں سے ایک اہم سوال ابھرتا ہے جو مستقبل کی طرف دیکھتا ہے، اور جس کا براہ راست جواب شاید اس ماخذ میں نہ ہو، لیکن یہ پوری گفتگو اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اگر یہ طے ہے کہ تعداد اصل طاقت نہیں بلکہ معیار، تنظیم اور حکمت عملی جیسے عوامل زیادہ فیصلہ کن ہیں، تو مستقبل میں قوموں کی برتری اور کامیابی کا انحصار کن غیر محسوس معیاری خصوصیات پر ہوگا؟ کیا یہ اصول صرف عسکری میدان تک محدود رہیں گے، یا ہم معیشت، ٹیکنالوجی، سفارتکاری، حتیٰ کہ سماجی ہم آہنگی جیسے شعبوں میں بھی غیر متوازن برابری کے نئے اور زیادہ ہوشیار طریقے دیکھیں گے؟ وہ کون سی کوالٹیز ہوں گی جو کل کی دنیا میں کسی قوم کو حقیقی معنوں میں طاقتور بنائیں گی؟ یہ وہ سوال ہے جس پر نہ صرف پالیسی سازوں بلکہ میرے خیال میں ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں غیر روایتی سی بات لگتی ہے شروع میں، کیونکہ عام طور پر جب سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے نا تو ہم فوج، ہتھیار، ٹیکنالوجی بس اسی پر زیادہ دھیان دیتے ہیں، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، جو اسلامی سوچ ہے، جو روحانی بنیاد ہے، وہ کمزوری نہیں، وہ اصل میں طاقت ہے۔ دستاویز تو یہ کہتی ہے کہ یہ چیزیں سیکیورٹی کو مضبوط کرتی ہیں، کمزور نہیں۔ اب یہ اپنے آپ میں ایک بڑا دعویٰ ہے جو عام سیکیورٹی کی سوچ سے کافی مختلف ہے۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی فلسفے کی بات نہیں لگ رہی۔ یہ جو دستاویز ہے یہ باقاعدہ ایک پروگرام، ایک پلان بتا رہی ہے، صرف باتیں نہیں بلکہ 10 نکات کا ایک پورا منصوبہ ہے جس میں تاریخ بھی ہے، آج کی اسٹریٹجی بھی، دینی رہنمائی بھی، اور جو آج کل ہو رہا ہے دنیا میں اس کی مثالیں بھی ہیں۔ ان سب کو ملا کر وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی قیادت میں ایک ایسا سیکیورٹی نظام بنے جو اسلام کے مطابق بھی ہو اور آج کے زمانے کے لیے ٹھیک بھی ہو۔ جی ہاں، اور اس کی آپ کہیں خوبصورتی یا خاص بات یہی ہے کہ یہ مختلف چیزوں کو جوڑ رہی ہے، جیسے تاریخ سے مثالیں لے رہی ہے، اسلامی تاریخ سے بھی، دنیا کی تاریخ سے بھی، یہ دکھانے کے لیے کہ کیسے کوالٹی یعنی معیار اکثر تعداد پر بھاری پڑا ہے۔ پھر پاکستان کی اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کا بھی ایک لگتا ہے حقیقت پسندانہ جائزہ لیا گیا ہے۔ فوج کیسی ہے، ملک کہاں واقع ہے، کیا پاکستان وہ سوچ، وہ نظریہ دے سکتا ہے، اور ساتھ ہی وہ مسائل بھی گنائے گئے ہیں جو پوری مسلم دنیا کو درپیش ہیں، سرحدوں کے مسئلے سے لے کر معیشت کے دباؤ تک، تو ان سب کو ایک ہی فریم ورک میں لانے کی کوشش ہے۔ اچھا، تو یہ جو 10 نکات ہیں ذرا ان پر بات کر لیتے ہیں۔ یہ گویا ایک روڈ میپ سا بنا رہے۔ پہلا آپ نے کہا تاریخی سبق، معیار بمقابلہ مقدار، اور اس میں پاکستان کی مثال۔ جی، پہلا نقطہ تو ایک طرح سے نظریاتی بنیاد ہے، ایک بیس ہے۔ ماضی سے دلائل لائے جا رہے ہیں کہ دیکھو، کامیابی ہمیشہ زیادہ فوج یا زیادہ پیسے سے نہیں ملتی، بلکہ بہتر پلاننگ، اونچا مورال، اچھی لیڈرشپ، ان چیزوں سے ملتی ہے۔ اور مصنف شاید پاکستان کی اپنی تاریخ، ہو سکتا ہے 65 کی جنگ یا کوئی اور موقع، اسے اسی طرح دیکھتے ہیں کہ کم وسائل میں بھی اچھا کام کیا۔ صحیح۔ پھر دوسرا نقطہ ہے پاکستان کی اہلیت، یعنی فوجی طاقت، جغرافیائی پوزیشن اور فکری قیادت۔ اس بارے میں کیا ہے؟ یہاں مصنف کا تجزیہ یوں لگتا ہے کہ پاکستان دیکھیں ایٹمی طاقت ہے، فوج تربیت یافتہ ہے، اور جگہ ایسی ہے کہ مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا دونوں کے قریب ہے، تو اس وجہ سے اس کی پوزیشن منفرد ہے۔ اور صرف فوج ہی نہیں بلکہ وہ فکری قیادت دینے کی بات بھی ہے، جس کا مطلب شاید یہ ہے کہ کوئی ایسا نظریہ، کوئی ڈاکٹرائن پیش کرنا جو باقی مسلم ملکوں کو بھی ٹھیک لگے۔ صحیح، فکری قیادت، ٹھیک ہے۔ تیسرا نقطہ پھر مشترکہ چیلنجز کا ہے۔ کون سے چیلنجز اہم سمجھے جا رہے ہیں؟ دستاویز میں جو چیلنجز گنوائے گئے ہیں وہ تو کافی سارے لگتے ہیں، مطلب باہر سے فوجی دباؤ بھی ہو سکتا ہے، سرحدوں پر ٹینشن، ملک کے اندر گڑبڑ کرانے کی کوششیں، معاشی پابندیاں جسے اکنامک وارفیئر کہتے ہیں، اور پھر وہ نظریاتی اور ثقافتی حملے بھی۔ تو خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ مسئلے سب کے ہیں تو ان کا مقابلہ بھی مل کر ہی ٹھیک سے ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا نقطہ پھر آتا ہے خود اس مجوزہ نظام کا، پاکستان کی قیادت میں سیکیورٹی آرکیٹیکچر، اور یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ابراہیمی معاہدوں کا متبادل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟
ہاں دیکھیں، ابراہیمی معاہدے تو وہ ہیں جو کچھ عرب ملکوں اور اسرائیل کے درمیان ہوئے ہیں تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے. تو دستاویز میں اس کا ذکر شاید اس لیے ہے کہ بتایا جائے کہ یہ جو مسلم سیکیورٹی سسٹم تجویز کیا جا رہا ہے نا، یہ ایک الگ ماڈل ہے، خود انحصاری والا. یہ مسلم دنیا کے اندرونی اتحاد اور دفاع پر زور دیتا ہے، نہ کہ باہر کی طاقتوں یا علاقائی دشمنوں سے نئے اتحاد بنانے پر. تو یہ ایک طرح سے ایک آلٹرنیٹیو، ایک متبادل نظام کا خیال پیش کر رہا ہے. صحیح صحیح. اب آتے ہیں عملی باتوں پر. 5واں سے 8واں نقطہ جو ہے علاقائی نفاذ، صلاحیت بڑھانا، روڈ میپ، آپریشنل تصورات. ان کے بارے میں کچھ اشارے ملتے ہیں یا صرف ہیڈنگز ہیں؟ دیکھیں، پوری تفصیل تو ابھی ہمارے پاس نہیں، لیکن ان نکات کا ہونا ہی یہ بتاتا ہے کہ مصنف نے صرف تھیوری نہیں بنائی بلکہ اسے عملی شکل دینے پر بھی سوچا ہے. علاقائی نفاذ کا مطلب شاید یہ ہے کہ یہ سسٹم مختلف علاقوں جیسے مڈل ایسٹ، افریقہ، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، وہاں کے حالات کے مطابق کیسے لاگو ہوگا. صلاحیت سازی کا مطلب تو صاف ہے کہ جو ممبر ملک ہوں گے ان کی دفاعی، ٹیکنیکل، شاید معاشی طاقت کو بڑھانا تاکہ وہ اس سسٹم میں اپنا کردار ادا کر سکیں. روڈ میپ سے لگتا ہے کہ یہ کام سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا، ایک پلان کے تحت. اور آپریشنل تصورات کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بحران آ جائے یا کوئی مشترکہ مشقیں ہوں تو یہ سسٹم کام کیسے کرے گا. تو یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ ارادہ عملی کام کا ہے. یعنی صرف اعلان نہیں بلکہ اس کو چلانے کا طریقہ کار بھی سوچا گیا ہے. اچھا، نواں نقطہ ہے مخالفت کا انتظام، اندرونی اور بیرونی. یہ تو بہت حقیقت پسندانہ بات ہے. بالکل. کوئی بھی اتنا بڑا منصوبہ ہو، خاص طور پر ایسا جو موجودہ پاور بیلنس کو چیلنج کر سکتا ہو، اسے مخالفت تو ہونی ہی ہے. اندرونی مخالفت ہو سکتی ہے، مختلف مسلم ملکوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، نظریاتی فرق ہوتے ہیں، یا شاید قیادت پر سب متفق نہ ہوں. اور بیرونی مخالفت تو ان طاقتوں سے ہوگی ہی جو سمجھیں گی کہ یہ اتحاد ان کے لیے خطرہ ہے. تو اس نقطے کا حوالہ یہ دکھاتا ہے کہ مصنف کو ان چیلنجز کا اندازہ ہے اور وہ ان سے نمٹنے کی حکمت عملی بنانے کی بات کر رہے ہیں. اور پھر آخر میں 10واں نقطہ، تہذیبی ثمرات. یہ دلچسپ ہے کہ بات صرف سیکیورٹی پر ختم نہیں کی. جی ہاں، یہ نقطہ اس ویژن کو اور پھیلا دیتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سیکیورٹی سسٹم کے فائدے صرف دفاع تک نہیں رہیں گے، بلکہ یہ معیشت، ڈپلومیسی، ٹیکنالوجی شیئرنگ اور یہاں تک کہ جو ہماری مشترکہ تہذیبی پہچان ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے. یعنی ایک مضبوط دفاعی بنیاد ہوگی تو باقی شعبوں میں بھی ترقی اور خود انحصاری کے راستے کھلیں گے. یہ ایک مکمل ترقی کا تصور ہے. تو ان 10 نکات کو دیکھتے ہوئے وہ جو بنیادی اصول تھا جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ اسلامی عقلیت اور روحانی بنیادیں سیکیورٹی کو مضبوط کرتی ہیں، وہ ان سب میں کیسے نظر آتا ہے؟ وہ اصول تو ایک طرح سے ان سب کے پیچھے چل رہا ہے. مثلاً جب معیار بمقابلہ مقدار کی بات ہوتی ہے تو معیار صرف ٹیکنالوجی نہیں ہے بلکہ ایمان، ڈسپلن، اخلاقی قوت بھی ہے. جب مشترکہ چیلنجز کی بات ہوتی ہے تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ اسلامی پہچان اور اقدار کو ایک جوڑنے والی طاقت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. صلاحیت سازی میں بھی صرف مادی نہیں بلکہ فکری اور روحانی تربیت بھی شامل ہو سکتی ہے. اور تہذیبی ثمرات والا نقطہ تو سیدھا سیدھا اسی اصول پر ہے. تو یہ صرف ایک نعرہ نہیں، مصنف کے خیال میں یہ اس پورے ڈھانچے کی روح ہے. اور یہ چیز جو سیکولر سیکیورٹی نظریات ہے نا، ان کو چیلنج کرتی ہے، جو مذہب کو یا تو غیر اہم سمجھتے ہیں یا کبھی کبھی مسئلہ سمجھتے ہیں. اور اسی وجہ سے شاید وہ فوری ضرورت والی بات آتی ہے. دستاویز 2025 کو ایک فیصلہ کن لمحہ یا موقع کی کھڑکی کہہ رہی ہے. اس تاریخ پر یا اس وقت پر اتنا زور کیوں ہے؟ کیا دنیا میں کچھ خاص ہونے والا ہے؟ دیکھیں، دستاویز کی جو منطق لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل خود انحصاری، چاہے وہ ایک ملک کی ہو یا پورے گروپ کی، وہ صرف ہتھیاروں یا گنتی سے نہیں آتی. اس کے لیے ادارے چاہیے، ایک خاص ذہنیت چاہیے، ایک واضح نظریہ یا ڈاکٹرن چاہیے، اور پھر ان سب کو استعمال کرنے کا تجربہ چاہیے. تحریر یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے پاس اپنی تاریخ، تجربے اور صلاحیتوں کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں یا ہو سکتی ہیں جو اسے مسلم دنیا کے ممکنہ مشترکہ دفاع کے لیے ایک، آپ کہیں، ریڑھ کی ہڈی یعنی بیک بون بنا سکتی ہیں. ریڑھ کی ہڈی یعنی ایک بنیادی سہارا. ٹھیک. یہ ہے کہ دنیا میں جو پرانا سسٹم چل رہا تھا نا،
دوسری جنگ عظیم کے بعد والا، جس میں خاص طاقتیں تھیں، خاص اتحاد تھے، وہ اب تیزی سے بدل رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے۔ بڑی طاقتوں میں کھینچا تانی، نئے معاشی اور سیاسی چیلنجز، علاقائی لڑائیاں، یہ سب مل کر پرانے سسٹم کو ہلا رہے ہیں۔ اور جب ایسا ہوتا ہے، جب پرانا نظام غیر مستحکم ہوتا ہے، تو نئے اتحاد بنانے، نئے پاور بیلنس بنانے کے موقع پیدا ہوتے ہیں۔ تو مصنف کے خیال میں 2025 تک کا وقت اہم ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب اس موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اچھا، یعنی دلیل یہ ہے کہ دنیا بدل رہی ہے اور یہ موقع ہے کہ اس تبدیلی میں اپنا کردار ادا کیا جائے، اس گیپ کو فل کیا جائے۔ بالکل، میسج بہت صاف ہے۔ دیر کی تو موقع نکل جائے گا۔ جو نیا سسٹم بنے گا اس میں شاید مسلم دنیا کے لیے اتنی جگہ نہ ہو، لیکن اگر ابھی قدم اٹھایا تو نہ صرف آج کے مسئلوں کا بہتر مقابلہ ہو سکتا ہے، بلکہ آنے والے کل کو بنانے میں بھی ایک اہم رول ہو سکتا ہے۔ تو دستاویز اسے صرف ایک دفاعی ضرورت نہیں، بلکہ ایک تاریخی موقع بتا رہی ہے۔ یہ صرف تھیوری نہیں، یہ ایک کال ٹو ایکشن ہے۔ اور یہ ایکشن، جیسا پہلے بھی بات ہوئی، صرف سر گننے کا نہیں، جی نہیں، بلکہ دل اور دماغ کو جوڑنے کا ہے۔ بالکل، مصنف بار بار اسی پر زور دیتے ہیں۔ فوکس تعداد سے ہٹا کر کوالٹی پر لانا ہے، اور کوالٹی صرف ہتھیار نہیں، بلکہ وہ انسانی عنصر ہے جسے وہ کہتے ہیں ایمان، نظم اور اسٹریٹجک ایکسلنس۔ دلیل یہ ہے کہ جب یہ تینوں چیزیں مل جائیں تو تعداد کم بھی ہو، پھر بھی ایک فیصلہ کن طاقت، ڈسائسو فورس بن سکتی ہے۔ یہ تو تاریخ میں بھی بار بار ہوا ہے کہ چھوٹی فوجوں نے بہتر لیڈرشپ، پلاننگ اور جذبے سے بڑی فوجوں کو ہرا دیا۔ یہاں اسی اصول کو اسلامی رنگ دیا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کو سمیٹیں تو ہم نے ایک ایسے ویژن کو دیکھا ہے جو پاکستان کی قیادت میں ایک مسلم سیکیورٹی سسٹم کا خیال پیش کرتا ہے۔ اس ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک 10 نکاتی پروگرام ہے، جس میں تاریخ، پاکستان کی صلاحیت، مشترکہ مسائل، عملی نفاذ اور تہذیبی فائدے سب شامل ہیں، اور اس سب کے لیے 2025 تک کا وقت بہت اہم بتایا گیا ہے۔ ہاں، اور دستاویز یہ بھی اشارہ کرتی ہے کہ آگے جو بحثیں ہوں گی وہ زیادہ تر اس بات پر ہوں گی کہ اس ویژن کو حقیقت کیسے بنایا جائے۔ یعنی وہ کون سے ٹھوس قدم ہوں گے، کون سے ادارے، کون سے میکانزم ہوں گے جن سے یہ اتحاد اور یہ معیار، یعنی ایمان، نظم اور اسٹریٹجک ایکسلنس، ایک مؤثر دفاعی طاقت بنے، جسے وہ مؤثر ڈیٹرنس کہہ رہے ہیں، اور علاقے میں استحکام آئے۔ اور مصنف کے مطابق اس سارے عمل میں پاکستان کا رول مرکزی ہوگا۔ اس تفصیلی جائزے کے آخر میں یہ بھی بتا دیں کہ یہ مواد جس پر ہم بات کر رہے تھے، یہ ظہیر احمد میر صاحب کا ہے، لاہور، پاکستان سے، اور اس پر تاریخ ذی القعدہ 1446 یعنی مارچ 2025 لکھی ہے۔ جی